السلام علیکم دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قرآن مجید کی خاص باتیں۔ دوستو، قرآن مجید میں 4 مسجدوں کا ذکر آیا: مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد قباء، مسجد ضرر یعنی کہ نقصان پہنچانے والی مسجد، اور 6 نبیوں کے ناموں پر صورتیں ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دوسرے حافظ حضرت عثمان غنی ہیں۔ قرآن مجید کے سب سے پہلے کاتب وحی حضرت خالد بن ولید ہیں، اور آخری حضرت ابی بن کعب۔ قرآن پاک میں حضرت مریم علیہ السلام کا نام 34 مرتبہ آیا میرے بھائی۔ ٹھیک ہے، اور قرآن پاک میں 708 مرتبہ نماز اور 150 مرتبہ صدقہ خیرات کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن پاک کی سب سے طویل سورت بقرہ اور سب سے چھوٹی سورت الکوثر ہے۔ قرآن پاک میں سب سے طویل آیت سورت بقرہ کی 286 آیت ہے۔ قرآن پاک کی ہر سورت کی آخری آیت اس کا خلاصہ ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی ہر سورت کی آخری آیت کا اس کا خلاصہ ہوتی ہے۔ سورت بقرہ، جس میں سب سے زیادہ احکامات ہیں، اس کا خلاصہ دعا پر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 50 کم 1000 سال تبلیغ کی تھی۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے، جو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈلنے کا بھی ذکر ہے۔ قرآن مجید کے حیرت انگیز انکشافات۔ قرآن مجید میں جو الفاظ جتنی بار آئے ان کی تعداد 115۔ اچھا، ملائکہ فرشتوں کے نام 88 مرتبہ ہیں، زندگی کا 145 مرتبہ ہے، احسان جو ہے وہ 50 مرتبہ، قوم 50 مرتبہ، ابلیس 11 مرتبہ، مصیبت 75 مرتبہ، صدقہ جو ہے 73 مرتبہ، گمراہ لوگ 17 مرتبہ، مسلمان 41 مرتبہ، سونا 8 مرتبہ، جادو 60 مرتبہ، زکوٰۃ 32 مرتبہ، عقل 49 مرتبہ، زبان 25 مرتبہ، خواہش 8 مرتبہ، تبلیغ جو ہے وہ 18 مرتبہ، سختی 144 مرتبہ۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ کا نام جو ہے وہ 4 مرتبہ، مرد کا نام جو ہے وہ 24 مرتبہ، آخرت جو ہے 115 مرتبہ، شیطان جو ہے وہ 88 مرتبہ، موت جو ہے 145 مرتبہ، گمراہی جو ہے 50 مرتبہ، پیغمبر جو ہے وہ 50 مرتبہ، ابلیس سے پناہ مانگو 11 مرتبہ، شکر جو ہے 75 مرتبہ، اطمینان تسلی جو ہے وہ 73 مرتبہ، مردہ لوگ 17 مرتبہ، جہاد 41 مرتبہ، پرائش زندگی 8 مرتبہ، فتنہ 60 مرتبہ، برکت 32 مرتبہ، نور روشنی 49 مرتبہ، خطبہ 25 مرتبہ، خوف 8 مرتبہ، اشاعت 18 مرتبہ۔ صبر جو ہے وہ 114 مرتبہ، اور سیرت نبوی جو ہے 4 مرتبہ، عورت جو ہے وہ 24 مرتبہ۔ اب مدرجہ ذیل الفاظ سے متعلق آنکھیں کھول دینے والے قرآن پاک کے عددی حقائق ہیں: نمازوں کے اوقات 5 مرتبہ، دن 365 بار، خشکی 13 بار، ماہ 12، سمندر 32 دفعہ۔ اگر سمندر اور خشکی جمع کرے تو جواب یہ آئے گا کہ 13×45۔ اب ریاضی کے درجہ ذیل حل دیکھیے، یہ اس کا حل ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔
چھٹیاں بھی ہے مال ساج بس جڑا نا ہوں دکانیں کھلیاں ہوں جس طرح جبکہ 28.879% پر خشکی ہے. قرآن مجید اور جدید سائنس کے ایک جدید نتائج کیا اتفاقی حادثہ ہے. یہ حقائق کس ہستی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تھے؟ جی ہاں، مالک کائنات کے ہزار سے کئی صدیاں پہلے آگاہ کر دیا تھا. یار پتہ ہی کی ہے وہ لوڑے سے چلے کسی کو جانا کسی کو جانا اپنا اور گھنٹے دن تو آ جائیں 1 منٹ آدھا گھنٹہ کر اب شہر واگے اس دو امدی ہوں میں کراؤنا فلم ہوا وہ انسٹال کرائی سا اندر جا کر ونڈو کروا لی سا اللہ تعالیٰ خیال سے مڑ یو ایس بی لینے آتے ونڈو کروا کے رکھ لی سا میرے کو لایا پہلے نہیں اب نہیں وہ نا ونڈو وہ کہ نا پکی یو ایس بی وہ کاشا ہو نہیں لگتی. اب چھوٹی یو ایس بی لا کے رکھ لی چاہیے صرف ونڈو پی رہے بس وہ کاشا ہونا تو ونڈو خراب ہو جاتی وہ لا دیتی طرح میں کر لیا دیا منتیں کرو تو کر لے کرو ان کا فائدہ ہی کوئی. کتنی ایک دیر نہیں چلیے اور ادھے گھنٹے نہ چلنے ہیں کیونکہ دکانیں ہوں 9 بجے کھلنے ہیں نا تو تقریباً آپ 10 بجے پیچھے چلتا ہوں کیونکہ دکانیں ساری کھول جاتے ہیں تو انہیں کروا کے انہیں تروڑا پائی رکھی فائدہ ہی کوئی. تعداد میں ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. قرآن پاک میں صرف ایک صورت ایسی ہے جس میں نہ صرف ایک دفعہ استعمال ہوئی وہ صورت اخلاص ہے. صورت مریم واحد خاتون ہیں جن کے نام پر ایک صورت ہے. حضرت مریم کے نام پر یہ واحد خاتون ہے حضرت مریم جن کے نام پر جناب یہ صورت ہے. اچھا، زین بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے. قرآن پاک کی واحد صورت توبہ ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. قرآن پاک میں صورت نمل واحد صورت ہے جس میں 2 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. دنیا کی پہلی مسجد حرام ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے. اسلام کی پہلے مسجد قباء ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے. قرآن پاک کی افضل ترین فرشتے قرآن پاک میں جن کا ذکر ہے نا افضل ترین فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا. حضور اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی جن کو قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک ترین کہا گیا. باقی سارے کام کر لیے یار اتنا پیسہ لگا پہ ہو گیا موڑ گیا پھر ہم نے کہاں جائے تو دیا نہیں ہاں لگتے پانی پا کے اتنے دعوے سواہ پا کے لکھ دینا جا پانی سب نا میں بھی یار اتنا جیسا لیفٹ بھی دو کے موڑے دا ٹاپے تو مار گئی ہاں پانی ڈال
لاؤ جی پارا سگنا لاندا نفاق بنو میرا سوال ہے مادا ماد میرا سوچ کا پہیے جو ہے کولے دے دے یار رچی تھوڑی دیر ہے وہ جاتا نا کہ کیا جی رچی دیر ہے میرے کو ہاں میرے علی ہاں એટલે યાર ચેન્જ છે કે મેરે ની આ જાવે ને સાથ મરે ના ગયા બધી ہے ابھی صحیح کرے نا یار نو دے روڑی جی کچھ نہیں یار فون تک کری نا نو کچھ تھے بے کنے اتران دے میں فون تو اترالی تو نہیں ہے کنے دے میں ہاں ویڈیو بنا لا مو میں کوئری کرے نا اللہ تعداد میں ایک حضرت اللہ وحدہ لا شریک قرآن پاک میں ایک صورت ایسی ہے صرف قرآن پاک میں صرف ایک صورت ایسی ہے جس میں نہ صرف ایک دفعہ استعمال ہوئی وہ صورت اخلاص حضرت مریم واحد خاتون ہے بھائی میرے تمام امتوں میں امت محمدی وہ واحد امت ہے جسے بہترین امت قرار دیا گیا ہے قرآن پاک جس رات نازل ہونا شروع ہوا اسے تمام راتوں میں افضل رات شب قدر کہا گیا جس کی ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کے برابر قرار دیا گیا ٹھیک ہے بھائی توجہ فرمائیں گے توجہ سے یہ ہمارا کتاب جو ہے یہ سنیں دوستوں کو شیئر کریں واٹس ایپ میں فیس بک میں ٹویٹر میں ایمو میں باقی سب جو ہیں وہ قرآن پاک کی صورت یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو حسن القصل کہا گیا سرکار علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی پیر کا دن دوسرا دن کہلاتا ہے معراج کی تصدیق سب سے پہلے 2 اشخاص نے کی حضرت ابوبکر صدیق نے اور ام ہانی نے قبلے 2 مقرر ہوئے خانہ کعبہ بیت المقدس قرآن پاک میں سرکار علیہ وسلم کے 2 نام ہیں احمد محمد آپ کی 2 چہتی زواج تھیں حضرت ختیجہ حضرت عائشہ آپ کے 2 نواسے تھے یعنی کہ جو بہت پیارے تھے حضرت حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تشکیل 2 شہروں میں ہوئی مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 2 فرشتے موجود تھے حضرت جبریل حضرت اسرائیل علیہ السلام نماز جمعہ میں 2 اذانیں ہوتی ہیں جمعہ کی نماز کے 2 فرض ہیں اسی طرح عیدین کی نمازوں کے بھی 2 رکھتے ہیں کو تو 18 19 پانا نہیں دے گیا باہر لے کر کے تو جانا ہے تو ساری دکان سے ایک کوڑا بار 2 آئی خالی تو لائی نے کرائے کی 4 خان سوانے والے سمیر کے نا سونے سونے ایک بک ہوگی ایک بک ہوگی بیچارے کھوتی ہے نا
وہ جناب وہ کچھ بھی ایریا ہے استاد استاد کیتے تو کہتے استاد انہوں لکھا وہ ایسا طریقہ لایا جو ایسے کر کے نا ابھی کپڑا کر کے وہ باہر ہی مارنا دکاندار آیا تو اس نے وہ جناب بنا میں چھوٹ کے میں دکاندار کرا اور جناب وہ پیچھے کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر دکاندار نے جناب مصباح نے دیکھا ہوتا ہے مصباح حالات ہم ادھر وارڈ کو دیں گے کتنے پیسے 4800 بنتا ہے 4800 تے 50 بنتے ہیں وہ جناب جڑا میں دسنا بھائی جڑے سلیکون تے ہاں جی ہاں 9 تو آج گئے ٹاکیاں 40 نہیں پہلے لائے گیا نہیں مڑ میجک لائے گیا نہیں موبائل لائے گیا نہیں کلا رنگا رنگا لیندے تے آئے بلاک بلوک نو تے اتنے نہیں لیندے میجکا لائے گئے واشنا لائے گئے ایک سلیکون لائے گئے ایک سماد لائے گئے ایک الفی لائے گئے ایک میجک لائے گئے یار جس انجن فٹ کیتا ہے نا اس ناندے کو لے جاندے رہے کل میں استاد نے جس تیرا ٹریکٹر گیا نا اس تو شامی میں استاد میں نے پوچھا میں کہ استاد جی کل کیا ٹریکٹر میں تیری دکان پہ بند ہو ہی تو پیچھے لائے گیا یار میں شامی جیسے گھر گیا نا میں استاد نے آخیا میں کہ استاد جی اتنا بل گیا اس آ کے جی وہ تیرے ان دے کھاتے دے ذوالفقار دے کھاتے چلو میں پوچھ لینا تو آ جڑا میں تیرے کو سامان لائے گا ہوں یہ ہوں جڑا نا وہ تو آج آپ انہوں پوچھ لینا بھی جڑا سامان لائے گئے نہیں تو کسے پاسے لا میں پوچھ لینا اگلا سامان دسنا میرا کی گیا اگلے تیرے لے آئی 4800 پورا بچ 450 کر لا باقی بات جیسے جناب 4300 4400 تے 50 روپے 4300 موبائل کارڈ کا فون 1350 بچے 4350 ہاں 4350 ایویں نہیں ہے ہاں کنے کی جانا دو تو میں شام تک دے کے میرا تیکو ہے میرے 2000 مجھے جا میں دے کے جاؤں گا برلو کمر کٹ باقی 1350 بن جائے 4350 ہے باقی 2350 بن جائے وہ تو ادھر ٹھیک ہے نا وہ تو ادھر کٹ گیا بھی تو 50 تو آ یار دعا سامان انہوں کو پوچھ لینا کتنا بنتے کتنے پیسے بنتے 400 تو 50 ہی بنتے تو انہوں کو پوچھ لینا میں پوچھ لینا ہاں تو لے جانا کو انہوں کو پوچھ لینا وہ تھلے ہو رہے تو انہوں نے کو جا کے پوچھ لینا کوئی سامان آیا کوئی نہیں ہے وجہ پتہ کی ہے جہاں سامان تیرے کو لائے گئے کہ میری نوٹیفکیشن انہوں نے دتا تو انہوں نے کو پوچھنا میں آؤں گا ہاں تو انہوں نے کو پوچھنا انہوں کو جا کے بھائی چلو یار یہ کوئی سارے باقی سرکار وسلم دن پیدا ہو گئی عورت جبریل حضرت
نماز جمعہ میں اچھا زمین پر 2 فرشتے ہیں، حضرت مکیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ آسمان پر 2 فرشتے رہتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ ذاتی طور پر سرکار دو علیہ وسلم کے لیے 2 صورتیں نازل ہوئیں، سورۃ فلق، سورۃ الناس۔ زبان پر ہلکے اور وزن میں بھاری 2 کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سرکار دو علیہ وسلم کے ساتھ 2 صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ہجرت کے وقت سرکار دو علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ روانہ ہونے والے 2 صحابہ کرام ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے آزاد کردہ غلام فریدہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے نبی تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔
کوئی مزہ تعداد میں 3 قرآن پاک میں 3 صورتیں مختلف شخصیات کے نام پر ہیں: سورۃ مریم، سورۃ لقمان، سورۃ لہب۔ قرآن پاک میں 3 نیک لوگوں کا نام آیا ہے جو پیغمبر نہیں تھے: ذوالقرنین، لقمان، عزیز مصر۔ قرآن پاک میں 3 صورتوں کا آغاز طبی سے ذکر کیا گیا ہے: سورۃ اللہ۔ قرآن پاک میں جن صورتوں کا لفظ اللہ کے حروف کی تعداد 4، لفظ محمد کے حروف کی تعداد 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی تعداد 4، آسمانی کتابوں کی تعداد 4، برگزیدہ ملائکہ کی تعداد 4۔ کتاباں پڑھے ہو گیا دکان پہ اتھا ہوگا خان دے کھاتے 2 اور دے چاہ دان دان ہی دے گئے اشور نہیں تو پھر میں تیرے کو اتنے اندر کھاتے لے اندر پھر ٹریکٹر جائے وہ تو کال ہے نا پرچی کل ہاں وہ کھلوتا ہے انہوں آ کے بھیا
दुआन फिर दूसरा पैसे अपने आने कोई नहीं क्या चीज़ तार दे बहुत सारी ठीक हो गया सर कुरान पाक में 6 दफ़ा आयत शिफा का जिक्र आया। इनकी तफसील दसाइल है सूरत तौबा, सूरत यूनुस, सूरत इसराइल, सूरत नहल, हामीम, सजदा। कुरान पाक में 6 दफ़ा आयात का जिक्र है। कुरान पाक में 6 जानवरों के नाम से सूरतें हैं, अल-बकरा, अल-नहल, अल-नमल। ज़मीन व आसमान 6 नाम तकरीब होने इनका जिक्र कुरान पाक में 7 मकामात पर है। कुरान पाक की 7 मंज़िलें हैं। कुरान पाक में जिन सूरतों का आगाज़ हामीम से शुरू हो उनकी तादाद 7 है। सूरतुल मुमिन, सूरत हामीम, सजदा, सूरत अल-हशर। कुरान पाक में 7 काफ़िरों का जिक्र आया। अबलीस, आज़र, हमान, सामरी, बुलवत, क़ुरआन। दोज़ख के 7 दरवाज़े हैं। कुरान पाक में 14 हरूफ मुक़त्तात हैं जो 29 सूरतों के आगाज़ में हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कुल हरूफ की तादाद 19 है। पहली वही के अल्फाज की तादाद 19 है। पहली वही के 19 अल्फाज हैं, कुल 76 हरूफ हैं। सूरत अल-अलक़ में कुल 29 आयतें हैं। सूरत अल-अलक़ में 285 हरूफ हैं जो 19 से तकसीम होते हैं। सूरत तौबा बिस्मिल्लाह नहीं है, लेकिन सूरत तौबा से सूरत तौबा से नमल तक कुल 19 सूरतें हैं। कुरान मजीद की कुल सूरतों की तादाद 114 है। हरूफ मुक़त्तात में ठीक है। हर फर्ज नमाज के बाद तादाद को अगर इस तरह से लिखें, इशा 4, मगरिब 3, असर 4, ज़ोहर 4, फजर 2, 19 तकसीम होता है। सूरत काफ में लफ्ज़ काफ 57 मरतबा आया है। अमल का पूरा दुरानिया मामूल के मुताबिक 38 हफ्ता या 266 दिन का हासिल ज़रब। कुरान मजीद में फ़रिश्तों के नाम। कुरान मजीद में बाज़ फ़रिश्तों के नाम भी आए हैं। मसलन हज़रत जिब्रील, हज़रत मकील का ज़िक्र तो बार बार आया और इन दोनों नामों के तलफ़्फ़ुज़ में कई होते हैं। जिब्रील और बना जाने की सबसे फिर कसरत इस्तेमाल इस सूरत में तब्दील करना हो गई जो जिक्र किया गया। मकील की 3 किरात हैं, बग़ैर हमज़ा के मकील, हमज़ा के साथ मकील और अलिफ के साथ मकील। इब्न जरीर ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नकल किया है कि अब्दुल्लाह मकील उबैदुल्लाह के नाम। हर एक ऐसा लफ्ज़ या इसम जिसके आखिर में हो वो अब्द का हम माना होता है। मसलन ज़राइल, इज़राइल वगैरह। हर सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि आसमानी फ़रिश्तों में से हारूत और मरूत भी 2 फ़रिश्ते हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में आया और भी एक फ़रिश्ते का नाम है जो तस्बीह और हम्द बारी ताला मशहूर रहता है और अबतर हुक्मरानी करता है। इरशाद बारी ताला है
ویسبی الارض، اور ابن حاتم نے بحوالہ مسلم شریف جس کے 4 منہ ہیں، جس وقت وہ اپنی دو ملاتا ہے تو آنکھوں کو حیران کر دینے والی چمک ہوتی ہے جس کو برق کہتے ہیں۔ مالک بھی ایک فرشتہ کا نام ہے جو دوزخ کا اور سجل بھی ایک فرشتہ ہے جو اعمال ناموں پر موکل ہے۔ ہاروت ماروت ان ہی کے اعوان و مددگار تھے۔ ایک فرشتہ ہے جو بدیوں کا لکھنے والا ہے۔ اس طرح یہ سب جبریل، مکیل، ہاروت ماروت 9 فرشتے ہوئے جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ ان کے علاوہ جن 3 ناموں میں علماء محققین کا اختلاف ہے وہ یہ ہیں: ابن ابی حاتم نے کئی روایتوں سے ثابت اب چلتے ہیں بھائی میرے اگلے صفحہ پر۔ آپ کی بیٹی داؤد علیہ السلام کے عقد نکاح میں آئیں۔ عقد کے انتقال کر جانے کے بعد ان کی پوری بادشاہت حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی۔ تقی ایک ایسے زمانے کا نام ہے، آدمی کا نام ہے جو اپنے زمانہ کا مشہور عالم دین تھا اور تقویٰ طہارت میں زبان و خاص فام تھا۔ تقریباً اور حکم یہ ہے کہ اگر تم نیک چلنی میں تقی کی طرح ہے تو میں تجھ سے رحمانی پناہ چاہتی ہوں۔ اور ایک قول میں یہ ہے کہ تقی حضرت مریم کا چاچا زاد بھائی تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسی کی صورت میں تشریف لائے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ میں حضرت زید بن حارثہ کا نام قرآن مجید میں آیا ہے اور با اختلاف روایت بارگاہ نبوت کے کاتبوں میں سے ایک کاتب السجل کا بھی نام مذکور ہے، اور عورتوں میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا نام قرآن مجید میں بار بار لیا گیا، اور بعض حضرات کے نزدیک ایک اور عورت کا نام الجلد قرآن مجید میں موجود ہے جس کی لوگ عبادت کرتے تھے۔ بعض لوگ کافروں کے نام جو قرآن مجید میں آئے قارون اور بقلی میں دنیا کے سب سے مشہور تھے۔ مشہور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چاچا یا چاچا دار بھائی مصر کا بیٹا تھا اور وہ زکوٰۃ کا انکار کر کے کافر ہو گیا اور آخرکار زمین میں دھنس دیا گیا۔ یہ بہت ہی شروع ہوا
قد آور اور جابر و ظالم بے رحم تھا۔ اس نے یہودیوں کو تتر بتر کر رکھا تھا۔ شاہی خاندان کے 40 نہالوں کو گرفتار کر کے اپنے خلاف لا لیا تھا اور دوسرے قیدیوں کو بحیثیت غلام کے اپنی رعیت میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہودیوں میں اس سے مقابلہ کی طاقت نہ تھی۔ پھر حضرت شمول نے بنیامین کے خاندان سے ایک شخص کو بنی اسرائیل کا بادشاہ منتخب فرمایا، جنہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جلد کر قتل پر آمادہ کیا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ میں جس وقت پتھر پھینکنے کا آلہ لیا تو جلوت باوجود ہونے کے ڈر گیا اور اس کے دل میں دہشت پیدا ہوئی۔ پورا جسم کانپنے لگا، لیکن وہ آخر وقت تک ڈنکے ہانکتا رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پلٹن میں پتھر رکھ کر پوری قوت کے ساتھ ستون کو چکر دیا، پھر نشانہ بنا کر جلوت کی نشانی پر مارا، اس کی پیشانی کو توڑا، وہ سر کے پیچھے سے نکل گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جلوت کی نعش کو لا کر داؤد کے سامنے رکھ دیا، جس سے تمام بنی اسرائیل خوش ہوئے، اور طلبت نے حسب وعدہ آدھی سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دی اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی آپ سے کر دیا۔ حمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں فرعون بیعون کا وزیر تھا، جس نے فرعون کے لیے دنیا میں سب سے اونچا مینار تیار کروایا تھا۔ کہتے تھے کہ پکی اینٹ کا وجود یہی ہے، اور سب سے پہلے پکی اینٹ کا استعمال اس نے فرعونی برج میں کیا تھا۔ بشرا ابن ابی حاتم نے کہا ہے کہ جب مالک ابن فرعون نے اس کنویں میں ڈول ڈالا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، تو اس نے خوشی سے پکارا، یا بشر هذا الغلام۔ بشر قافلہ کے سردار کا نام تھا۔ واللہ اعلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آزر کا معنی صنم بت ہے، اور یہ بھی روایت ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچا کا نام تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی اسی نام سے مشہور تھے، مگر صحیح یہ ہے کہ آپ کے والد ماجد کا نام طارق تھا، جیسا کہ ابن ابی حاتم نے ذالک طریق سے حضرت ابن عباس سے روایت کی۔ عربی زبان میں اب کا اطلاق عین میم پر بھی ہوتا ہے۔ بعض چچا کو ابا یا ابو کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ابو لہب کو ابی فرمایا گیا، حالانکہ ابو لہب سرکار علیہ السلام کا چاچا تھا۔ اسی عمر کی مناسبت سے قرآن مجید میں کئی جگہ لہب آزر فرمایا گیا۔ اس سے یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ظاہر و متحد وجود بھی کسی بت پرست یا پانشاہ معاذ اللہ۔ بنی کنانہ کے قبیلہ میں ایک شخص النساء کے نام کا گزرا، جو ماہ محرم کو ماہ صفر میں گڑ مر کر دیتا تھا، تاکہ ماہ احرام بھی لوٹ مار کرنے کا حلال بنایا جائے اور ماہ محرم میں ناجائز طریقہ سے حاصل کیے گئے مال کو حرام ہونے سے بچایا جا سکے۔ ابلیس اس کا پہلا نام اسرائیل یا الحارث تھا، لیکن خداوند پاک کی صریح نافرمانی اور حضرت وسلم سے بغض کی وجہ سے وہ خدا کریم کی ہر نعمت رحمت میں یوز کر دیا گیا، یا وہ نیکی و بدی کو بندگان خدا کے لیے ختم و خلل کر دیتا ہے، اس لیے ابلیس سے مشہور ہو گیا۔ اس کی کنیت ابو بکر توسی قرآن مجید میں قبائل کے نام، قرآن مجید میں بعض قبائل کے نام یہ ہیں: یعجوج مجوج، عاد، ثمود، مدین، قریش، روم اور قوموں کے نام بھی ہیں جو دوسرے اسموں کی طرف مضاف ہیں۔ مثلاً
قوم نوح، قوم لوط، قوم ابراہیم، اصحاب الروس، قوم ثمود۔ جو باقی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قوم نوح کے 5 بت کے نام 200 وہ ہیں جو اپنی قوم میں نیک نامی کے ساتھ مشہور تھے، مگر جب وہ مر گئے اور شیطان نے قوم نوح کے دلوں میں یہ خیال پیدا کر دیا جہاں ان لوگوں کی نشستگاہیں تھیں وہاں پتھروں کے نشان قائم کر دینے چاہیے اور ان پتھروں انہی کے نام سے مرسوم کرنا چاہیے۔ جیسے لوگوں نے ایسا ہی کیا، پھر جب کئی پشتیں گزر گئیں تو ان کی پوجا ہونے لگی، بالآخر وہ اہل عرب کے نزدیک مقبول ٹھہر گئے۔ اور ابن عباس کی ہی روایت بخاری شریف میں ہے کہ لات ایک شریف آدمی تھا جو حاجیوں کے لیے ستو کا انتظام کیا کرتا تھا، چنانچہ لات کی ایک قرات ہوئی ہے تشدد تردید کے ساتھ ان کی ستو۔ قرآن پاک میں شہروں، مکانوں اور پہاڑوں کے نام بھی ہیں جو حسب سائل ہیں۔ پکا، یہ شہر مکہ کا نام ہے۔ بکہ حرف بار بار میم کے بدل میں آیا ہے جس کا معنی ہے چوسنا اور کھینچنا، یعنی کہ دنیا کے مختلف حصوں اور دور دراز مقامات سے اپنے چاہنے والوں کو کھینچ لیتا ہے، یا دنیا کے مختلف ممالک سے سامان و خرد و نوش اپنی جانب کھینچ لیتا ہے، یا وہاں بھی نیت خلوص جانے والوں کے گناہوں کو چیس لیتا ہے، یا وہ ایسی وادی ہے میں واقع ہے جو وقت بارش اپنے ارد گرد تمام پہاڑوں کے پانی کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، یہ سب کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بکہ میں باصل ہے اور اس کا ماخوذ بک ہے، اس لیے وہاں عز و نیاز سے سر جھکائے جاتے ہیں اور بڑے بڑے سرکشوں کی گردنوں کو وہ توڑ دیتا ہے۔ والتباس بھی جس کا ماخوذ ہوتا ہے، اس کا لغوی معنی ہے ہجوم کرنا۔ حج و عمرہ کے علاوہ بھی طواف میں صبح و شام، رات اور دن ہجوم رہتا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ مکہ حرم کی سرزمین کو کہا جاتا ہے۔ کی کرنا اس سرزمین کا نام یثرب ہو گیا، زمانہ جاہلیت میں اس کا نام یہی رہا، کیونکہ منافقوں کی زبانی سے یثرب نقل کیا گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن حدیث شریف میں یثرب کہنے کی مانت آئی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برے ناموں کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ یثرب کا لفظ یثرب کے معنی مشتمل ہے جس کا معنی ہے فساد اور گڑبڑی بھی، جہاں چنانچہ اہل لغت نے مسرب کا معنی گڑبڑی کرنے والا، فساد وغیرہ لکھا۔ اس لفظ سے یثرب پر اس کا معنی لہذا اس شہر مدینہ منورہ وہ شہر مبارک ہے جہاں خداوند قدوس کی بے شمار رحمتوں کا نزول 8 پہر ہوتا ہے، جہاں کی حاضری اور موت گناہ گاروں سیاہ کاروں کو شفاعت کے براہ کا مستحق بناتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ رام گاہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں 70,000 پیچھے صبح 70,000 پیش کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہیں۔ بدر یہ ایک شہر ہے جو مدینہ سے قریب مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کے شہر پر واقع ہے۔ ابن جراح کی روایت قبیلہ مرر کے ایک شخص کا نام بدر تھا، یہ مقام اس
کی جانب منسوب ہے۔ وہاں ایک کنواں بھی ہے جو بحر بدر کے نام سے مشہور تھا۔ اسلام و کفر کے درمیان سب سے اہم ترین غزوہ یہیں پر برپا ہوا تھا، جس میں ملے چند مسلمانوں کو کافروں کے لشکر عظیم فتح ملی تھی۔ 3000 آسمانی فرشتے مسلمانوں کی تائید میں ایک ریتلے پہاڑ پر اترے اور ان کی مدد۔ آج وہ ریت کا پہاڑ صدیوں گزر جانے کے باوجود نشان بنا ہوا ہے۔ احد یہ ایک پہاڑ ہے جو مدینہ منورہ سے 3 میل کی دوری پر تھا۔ اب احد کے زیر سایہ ایک وسیع عریض آبادی پھیل گئی ہے جو مدینہ پاک کی آبادی سے گویا مل گئی ہے۔ احد کی آغوش میں اسلام و کفر کی دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی، جس کا تفصیلی واقعہ اسلامی تاریخ میں موجود ہے۔ احد ہی کی آغوش میں سید الشہداء سیدنا حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ نظارت مقدس حلقہ اعزاز متوسط گنج شہیداں سے۔ انہیں یہ مکہ مکرمہ اور ضعف کے درمیان کے قریب ایک قریہ تھا جو بڑی آبادی میں منتقل ہو گئے۔ جمع مزدلفہ، المشر مزدلفہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے جس سے قریب المشر حرم ہے۔ طور سینا وہ مبارک پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب اللہ آوازی تھی۔ امان اور موت کے درمیان ایک ریگستانی پہاڑ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ملک شام میں ایک پہاڑ ہے۔ یہ ملک شام میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک شہر بھی ہے جس کو حسنا بن عمر فاروق اعظم نے 61 میں آباد کیا تھا۔ کوہ جوادی اس شہر کے شمالی مشرق میں تقریباً 40 کلومیٹر دور واقع ہے، جہاں سے دریائے دجلہ نکلا ہے۔ تو یہ اس وادی کا نام ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رات کے وقت طے فرمایا۔ یہ سرزمین اہلیہ کی ایک وادی ہے جو فلسطین میں ہے، جسے 2 مرتبہ مقدس کی گئی۔ الکاف ایک بلند و بالا پہاڑ کے گوش میں قدرتی طور پر تراشا ہوا گھر ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حکیم اس وادی کا نام ہے جہاں سے اصحاب کہف نکلے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حکیم اس وادی کا نام ہے جس میں کہف واقع ہے۔ یہ بھی حکم روایت کیا ہے کہ یہ ایک وادی کا نام ہے۔ اسی سے بیان کیا ہے کہ ہر ایک قریہ کا نام ہے۔ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ روایت کی کہ ملک یمن میں ایک زمین کہف کہتے ہیں، ایک پہاڑ کا نام ہے۔ الجرز یہ میں ابراہیمی سے متصل ایک سرزمین ہے جو موجودہ اسرائیل میں ہے۔ فرمانی روایت ہے کہ یہ سرزمین کا نام ہے جہاں قوم سمود کو ہلاک کیا گیا۔ مزید آپ جو ہے یہ مطالعہ فرمائیں۔
7 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ